السلام علیکم دوستو، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں تہجد کے لیے اٹھا۔ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو مجھ پر ناقابل بیان اضطراب طاری ہو گیا۔ بجائے تہجد پڑھنے کے میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا تو تب بھی طبیعت میں قراری محسوس کرتا رہا۔ آخر کار میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا مگر قراری کی کیفیت ختم نہ ہوئی۔ پھر میں جا کر بستر پر لیٹ گیا لیکن کیفیت جو کی تو رہی۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس بے چینی کا سبب کیا ہے۔ آخر میں جوتے پہن کر باہر نکل آیا اور کھلی فضا میں ٹہلنے لگا۔ گھر سے کچھ ہی دور گیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص چوغے میں ملبوس اپنے اوپر چادر اوڑھے لیٹا ہوا ہے۔ میں دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ کون شخص ہے کہ جو پچھلے پیر یہاں لیٹا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، آ گئی ہو ابو القاسم، تم نے آتے آتے بہت دیر کر دی۔ حضرت جنید فرماتے ہیں اس آدمی کی بات سن کر مجھ پر ایک عجیب سا رعب طارب ہو گیا، پر میں نے پوچھا کہ میں نے آپ کے پاس آنے کا کوئی وعدہ تو نہیں کیا تھا کہ جس کی پابندی مجھ پر فرض ہوتی۔ مذکورہ شخص نے دوستو حضرت جنید سے کہا، اے ابو القاسم، آپ سچ کہتے ہیں، مگر میں نے خداوند ذوالجلال کو جو دلوں کو حرکت دیتا ہے اور مقلب القلوب ہے، یہ کہا تھا کہ آپ کے دل کو حرکت دے اور میری جانب بھیج دے۔ حضرت جنید رحمہ اللہ نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو آپ کی طرف مائل کر دیا اور میں آ بھی گیا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ وہ شخص بولا، اے ابو القاسم، میں ایک سوال کا جواب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس سوال نے کئی دنوں سے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ حضرت جنید رحمہ اللہ نے پوچھا، آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ اس نے کہا، سوال یہ ہے کہ مرض نفس کب نفس کی دوا بن جاتا ہے؟ حضرت جنید رحمہ اللہ نے جواب دیا، جب انسان اپنے خواہشات کی مخالفت کرتا ہے تو اس حالت میں مرض نفس اس کے نفس کا علاج بن جاتا ہے۔ حضرت جنید کا یہ جواب سن کر دوستو وہ شخص اپنے دل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے تجھے 7 مرتبہ یہی جواب دیا تھا مگر تو نے میری بات نہیں مانی اور یہی کہتا رہا کہ جب تک جنید کی زبان نہیں سنوں گا اس وقت تک نہیں مانوں گا۔ اب تو نے سن لیا کہ جنید کیا کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر دوستو وہ شخص تیز رفتاری کے ساتھ چلا گیا۔ آپ کالے سوچتے ہی رہے کہ وہ شخص کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں اسے نہیں جانتا تھا۔